مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سلح کلیت سے بچانے کے لیے، حرام کاموں سے بچانے کے لیے آپ پوری دنیا کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہے، تو آپ اگرچہ جس جگہ پر برائیاں پیدا ہوتی ہے فرض کر لیں کہ اس جگہ پر نہیں جا پائے، لیکن اپنے قلم کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے مشقتوں کو برداشت کرتے رہے، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے۔ اب جب حضور تاج الشریعہ نے برائیوں سے اتنا زیادہ مقابلہ کیا کہ آپ کی آواز مبارک اگر ہمارے کان کے اندر اگر آ جائے تو الحمدللہ ہزاروں سنی منہاجیت کے فتنے سے بچ جاتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کہ آپ برائیوں سے مقابلہ کرنے والی ایسی ذات ہے کہ تصویر کا معاملہ آئے، میرے تاج الشریعہ تصویر کے خلاف اگر آواز کو بلند کر دیں تو ہزاروں لوگ حرام کام سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے حضور تاج الشریعہ برائیوں سے مقابلہ کرنے والی ایسی آواز ہے کہ ہزاروں برائیاں جو معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، حضور تاج الشریعہ نے اپنی آواز کے ذریعے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو اس بات کا پیغام دینے کی کوشش کی کہ اگر صحیح معنوں میں ایک پاکیزہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ظلم سہنے سے معاشرہ نہیں پیدا ہوگا، بلکہ آپ نے تو ہم کو یہی درس دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ موڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی موڑ دے، موڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی موڑ دے، تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی نہیں، تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی نہیں۔ اس لیے دوستو ہم حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اگر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے نا تو وہ پیش کرنے کے لیے آپ کو محل میں رہنا یہ ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ مال حاصل کریں گے تب آپ فیض حاصل کر پائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی بہت سی نعمتیں آپ جمع کریں گے تب جا کر حضور تاج الشریعہ کی نگاہ عنایت آپ پر ہوگی، یہ ایسا نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی نگاہ عنایت اگر چاہتے ہیں نا تو اپنی زندگی کو ایسے بنائیے کہ جس کو حضور تاج الشریعہ نے کہا کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ میرے تاج الشریعہ نے پوری زندگی اس شعر پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے ساتھ ہم کو یہ فکر دی کہ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے نا، تو اپنی زندگی کے اندر کس کو گلے سے لگاؤ گے؟ اپنی طبیعت سے نہیں سوچو، فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں سوچو۔ کس سے دور ہونا ہے؟ اپنی خواہش سے نہ سوچو، فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں سوچو۔ کس کو گھر کے اندر داخل کرنا ہے؟ اپنی طبیعت سے نہ سوچو، فرمان مصطفیٰ سے پوچھو۔ کس کو گھر سے نکالنا ہے اس کے بارے میں بھی فرمان مصطفیٰ سے پوچھو۔ کس کو کھلانا ہے، کس کا بائیکاٹ کرنا ہے، کس کے سامنے مسکرانا ہے، کس کے سامنے چہرہ بگاڑنا ہے، یہ پوری زندگی کو اس طور پر گزارو کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اگر یہ سوچ اور فکر کے مالک اگر جھونپڑے میں رہ کر بھی بن جاتے ہو تو حضور تاج الشریعہ کا فیضان ضرور حاصل ہوگا۔ اس فکر کے مالک اگر راستے کے اوپر سو کر بھی بن جاتے ہو تو حضور تاج الشریعہ کا فیضان ضرور حاصل ہوگا۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی، الحمدللہ ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ ہے، تو کم سے کم اتنا سوچیں کہ جب دنیا کی نعمتوں کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے نعمتیں تمہارے لیے دنیا میں فائدے کا ذریعہ ہے، تو ان نعمتوں کی اتنی زیادہ جب آپ قدر کرتے ہیں تو یقین جانے حضور تاج الشریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کی قدر اگر ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہاں پر بھی کامیاب ہوگے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگے، قبر میں بھی اللہ روشنی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ جب حضور تاج الشریعہ نے برائیوں سے مقابلے کے لیے
اتنی طاقت کو خرچ کیا، اتنی پریشانیوں کو برداشت کیا، تو اب آپ سوچیں کہ میرے تاج الشریعہ ہم غلاموں کو کتنا اچھا بنانا چاہتے تھے، میرے تاج الشریعہ ہم غلاموں کو کتنا پاکیزہ بنانا چاہتے تھے کہ آپ پوری زندگی کسی بھی محفل میں رہے ہمیشہ اچھائی کا حکم کرتے رہے، ہمیشہ برائیوں سے بچاتے رہے۔ حق تو یہ ہے کہ میرے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چین کی گھڑی پہن کر بھی اگر آ جاتا ہے تو میرے تاج الشریعہ اسے بھی روک دیا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ایک سے زیادہ انگوٹھی والا آ جائے اسے بھی روک دیا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں اگر ایسی داڑھی والا آ جائے کہ لب کے نیچے کا حصہ اگر نکلواتا تھا تو میرے تاج الشریعہ یہ فرماتے تھے کہ یہ بھی داڑھی کے اندر شامل ہے۔ یعنی کیا سمجھ میں آیا؟ حضور تاج الشریعہ نے ہم کو یہ راستہ بتایا کہ جو حضور تاج الشریعہ سے محبت کرنے والا ہے وہ برائیوں کے اندر گرفتار ہونے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ برائیوں سے دور رہ کر دوسروں کو بچانے والا ہوا کرتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، سچے غلام مصطفیٰ بن جائے، شریعت مطہرہ کے پابند بن جائے، کیونکہ آپ تو ایسے شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میں نے ایک کتاب کے اندر یہ پڑھا کہ پاکستان کی سرزمین پر جب حضرت تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک پروگرام میں آپ کا اسٹیج پر جانا ہوا، وہاں پر خاندان غوث اعظم یعنی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسل سے تعلق رکھنے والے صحیح النسب سید، وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ چہرے کے اوپر داڑھی نہ تھی، چہرے کے اوپر داڑھی نہ تھی۔ اب ان کا وہاں پر دبدبا اور لوگوں کے درمیان پکڑ اتنی زیادہ کہ کوئی بھی ان کو کچھ نصیحت کرنے سے پہلے سوچتا تھا۔ لیکن حضور تاج الشریعہ کو دیکھیں کہ ایک اسٹیج کے اوپر جمع ہو گئے، آپ کو پتا چلا کہ یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسل سے ہیں، تو آپ نے ادب سے عرض کیا کہ سید صاحب آپ تو سرکار غوث اعظم کی اولاد سے ہیں، آپ کی رگوں میں سرکار بغداد کا خون روا دوا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پڑھ پڑھ کے عمل کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ تو نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو تو چہرے کے اوپر داڑھی سجانی چاہیے وغیرہ وغیرہ نصیحت کی آپ آہستہ سے کان میں کہہ رہے تھے۔ پورا مجمع دیکھ رہا ہے کہ ابھی کوئی ہنگامہ ہوگا، ابھی کچھ معاملہ ہوگا، ابھی کوئی بات ہوگی۔ اتنے میں یہ دیکھا کہ سید صاحب اسٹیج سے اتر کے چلے گئے، لوگ یہ سمجھے کہ یہ ناراض ہو کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سید صاحب آئے تو سید صاحب کے جسم کے اوپر کرتا ہے، پائجامہ ہے، جسم پر کرتا پائجامہ ہے، اور اسٹیج پر آنے کے بعد سرکار غوث اعظم کی اس اولاد نے، اس بچے، اس اولاد نے یہ کہا کہ پہلی مرتبہ ایسا لگا کہ کسی دل والے نے بات کہی اور دل پہ اثر کر گئی۔ پہلی مرتبہ یا رسول اللہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو پہلی مرتبہ کسی دل والے نے بات کہی اور دل کے اوپر اثر کر گئی، تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا مشن اگر آپ کو عام کرنا ہے نا، حضور تاج الشریعہ کی فکر کو عام کرنا ہے نا، اگر حضور تاج الشریعہ کی فکر کو عام کرنا ہے تو برائیوں سے بچیں، نیک کام کریں، متسلب سنی بنے، اور حضرت جن چیزوں کو ناپسند کرتے تھے ان چیزوں سے ضرور پرہیز کریں۔ آج حال کیا ہو گیا کہ بہت سے دعوے دار ایسے ہیں جو حضور تاج الشریعہ کا عرس تو مناتے ہیں لیکن کیمرہ لگا ہے حضور تاج الشریعہ کا تقوی بیان کر رہے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ نعت خواں حضور تاج الشریعہ کی فضیلت میں منقبت پڑھ رہا ہے اور ویڈیو بنوا کر منقبت کو سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، اور یہاں پر بھی ایسے بیوقوفوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے کہ اس کو بہت بڑا عاشق تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ ارے اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ دنیا کے معاملے میں تمہاری عقل بہت زیادہ چلتی ہے، یعنی آپ میرے پاس آئیں گے
تو کون سی چیز سے میں راضی ہوتا ہوں، کون سی چیز سے میں ناراض ہوتا ہوں؟ اگر آپ مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ اگر کمشنر کی آفس پر جائیں گے تو کون سی بات سے وہ راضی ہوگا، کون سی بات سے وہ ناراض ہوگا، وہ تمام اصول کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنے مجمع میں سے کون نہیں جانتا کہ میرے تاج الشریعہ نے ویڈیو کو ناجائز و حرام کہا؟ اس مجمع میں سے کون نہیں جانتا کہ حضور تاج الشریعہ ہزاروں مرتبہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ تصویر اور ویڈیو سے پرہیز کرے؟ اب آپ سوچیں کہ تاج الشریعہ کی عقیدت اگر تیرے دل کے اندر ہے تو کیا اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کم سے کم، یعنی اور دنوں میں یعنی حرام سے بچنا ہی چاہیے، لیکن کم سے کم حضور تاج الشریعہ کی تھوڑی سی بھی عقیدت تیرے دل کے اندر ہوتی تو ویڈیو اور تصویر کے ذریعے خراج عقیدت کبھی پیش نہ کرتا، فوٹوگرافی کے ذریعے کبھی بھی خراج عقیدت پیش نہ کرتا۔ کیوں کہ تصویر کو دیکھ کر جب دنیا میں حضور تاج الشریعہ کا چہرہ غضبناک ہو جاتا تھا تو یقین جان کہ آج بھی تصویر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرے گا نا تو یاد رکھنا یہ خراج عقیدت نہ ہوگا، تاج الشریعہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا۔ اگر حضور تاج الشریعہ کو راضی کرنا ہے تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے۔ آپ نے جو ہم کو اس بات کا درس دیا کہ حرام کاموں سے بچے، تصویر کشی سے بچے، ویڈیو شوٹنگ سے بچے، تو کون کیا کرتا ہے اس کے اوپر نظر نہ کریں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ایک اللہ کے ولی نے جب ہم کو پرہیز کرنے کے لیے کہا تو ہمارا اخلاقی فریضہ، ہمارا دینی ذمہ یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، بچیں۔ اگر بچیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھیں حضور تاج الشریعہ اس ولی کامل کو کہتے ہیں، امام احمد رضا کے اس سچے جانشین کو کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں ان کی باتوں کو یاد رکھ کر عمل کریں گے، اجالے میں رہیں گے تب بھی فیض حاصل کریں گے، اندھیرے میں رہیں گے تب بھی فیض حاصل کریں گے، اور آپ کے نقش قدم کے اوپر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو یہی ہوگا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب حضور تاج الشریعہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی اگر سمجھ میں آئی میری باتیں، میں نے کچھ کہا آپ کے سامنے آدھے گھنٹے میں 35 منٹ میں، میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو آپ کی بات اگر کچھ سمجھ میں آئی تو برائیوں سے بچیں گے نا؟ ہاں، برائیوں سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ، گھر والوں کو برائیوں سے بچائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج سے ابھی سے کون شروعات کرتا ہے کہ داڑھی مڈوانے کی جو برائی ہے تو اس گناہ سے توبہ کریں، اور توبہ کر کے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو محفل سجائی ہے اس کے اندر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ کے مطابق بنائیں گے۔ کون ہے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کون سجائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے ہو جائیں۔ اور کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضور تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور حضور تاج الشریعہ کے صدقے آپ کو حق پر قائم رکھے، ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دینے والا بنائے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلے، اتنے لوگوں نے نیت کی داڑھی کی، اللہ ان کے عمل کے صدقے ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت فرمائے۔ کہ اتنے لوگوں نے داڑھی کی نیت کی، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سوچے کہ داڑھی رکھنے سے کیا ہوگا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو اچھا چہرہ نہیں لگے گا۔ یہ پورے مجمع میں مجھے بتاؤ جس نے تاج الشریعہ کو دیکھا، کیا آپ نے اپنی زندگی میں میرے تاج الشریعہ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا؟ میرے تاج الشریعہ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا؟ ایسے حسین و جمیل کہ اگر کافروں کے درمیان بھی چلے جائے تو ادب سے وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ ایسے حسین و جمیل کہ ان کا چہرہ دیکھے تو دل سے کفر ختم ہو جائے، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جائے۔
یعنی کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضرت کا چہرہ دیکھ کر کئی لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا. یعنی حضرت کا چہرہ گویا کہ ایک حقانیت کی دلیل تھا. اب آپ سوچیں کہ جب تاج الشریعہ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے تو امام الانبیاء کے حسن و جمال کا حال کیا ہوگا, عالم کیا ہوگا. اس لیے یہ نہ سوچیں کہ داڑھی رکھنے سے یہ ہوگا وہ ہوگا, بلکہ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ آج جو بہت سے لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھئی شادی ہونے میں مشکلی ہوگی, پریشانیاں ہوگی, تو میری اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ آج ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ جو لڑکی جس نبی کے صدقے میں اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی, تو جو لڑکی ایسی ہے جو داڑھی کی بنیاد پر لڑکے کو ریجیکٹ کر دینا, تو حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکی ہمارے لائق ہے ہی نہیں. وہ لڑکی, اور آپ ایک رشتہ کرنے کے لیے 10 جگہ تحقیق کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں چہرے پر سنت مصطفیٰ سجاؤ اور سجانے کے بعد لڑکی کی تلاش کرو, تو یاد رکھو زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری داڑھی کو دیکھنے کے بعد جو لڑکی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمہارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. تو اس لیے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیں, نمازوں کی پابندی کریں, اور حضور تاج الشریعہ یقیناً ایک باکمال شخصیت ہے, ہمارے تاجدار ہیں. حضور تاج الشریعہ کے نقش قدم کے اوپر چلیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو, آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جو نوجوان داڑھی رکھے ہیں, اللہ ان کے حلال میں برکتیں دے اور مزید شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کی جملہ پریشانیاں حضور تاج الشریعہ کے صدقے اللہ دور فرمائے. السلام علیکم.